السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. انسانوں کے بیچ انسانی معاشرے میں پھیلی ہوئی عام طور پر خرابیاں، بعض خرابیاں ازدواجی زندگی سے جڑ جانے کے باوجود بھی شادی شدہ مرد سے، شادی شدہ عورت سے بھی ان جیسے خرابیوں کا ارتکاب جو اس آیت سے جڑی ہوئی اوپر والی آیتوں میں ذکر کیا گیا، اور پھر ازدواجی زندگی سے نہ جڑے ہوئے افراد، یہ خرابیاں عام طور پر اس وقت بھی تھی اسلام نے معاشرے کی اصلاح فرمائی، جنہوں نے اسلام سمجھا عمل کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ خرابیاں ختم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر۔ کہیں کہیں اکا دکا اس کا ارتکاب ہوا تو اسلامی طریقے سے طہارت، روح کی طہارت، مسلمان کو اسلام سے جڑنے کے بعد اس کو ناپاک کرنے والی چیز جو گناہ کی ہے، گناہوں کو پاک کرنے کا طریقہ، اس طریقے سے انہوں نے پاکی حاصل کی۔ وہ پاکی حاصل کرنا توبہ کا طریقہ تھا۔ ان چیزوں سے متعلق آج کی دو آیتوں کا مفہوم جڑا ہوا ہے، اگر اس سے علیحدہ کرتے ہیں تو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ ترتیب خداوندی ہے بواسطہ جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں جو مختلف وقت میں آگے کی پیچھے کی نازل فرما کر ترتیب دینے کے لیے آیت نمبر کے ساتھ فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے اس آیت کی ترتیب رکھنا، یہی ترتیب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ جب ایک آیت کا دوسرے آیت سے، ایک سورے کا دوسرے سورے سے حقیقت میں ایک جوڑ ہے، رابطہ ہے، تو معنی مفہوم کے اندر بھی جوڑ اور رابطہ ہے۔ اس لیے ہر آیت کے ترجمے مطلب میں پڑھنے سے پہلے اس سے جڑے ہوئے معنی مفہوم کا انتہائی اختصار کے ساتھ صحیح مفہوم کو یاد کرنے کے بعد پھر آگے بڑھنے پر بات دماغ میں اترے گی۔ قرآن کے پڑھنے اور ترجمے کو جاننے اس کے بعد بھی ایک مزید حکم ہے، اس پہ غور کرنے کا، تفکر کرنے کا، تدبر کرنے کے یہ قرآن الفاظ ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن افلا تتفکرون افلا تعقلون۔ اس کی حقیقت، اس کے پیچھے ایک لمبی حقیقت ہے، جو ان چیزوں کی طرف ہم آگے بڑھنے رہے ہیں۔ ظاہری ترجمے سے جو مفہوم تو کھلم کھلا ہے وہ تو دماغ میں آ جائے گا، تو ان کے لیے سزاؤں کا طریقہ بتایا گیا۔ گناہ انسان کے دو قسم کے ہیں، بعض گناہ اتنے بھیانک اور بڑے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سزا کی تجویز فرما دی، جس کو حد کہتے ہیں۔ یہ حد کا سامنا کرنا ایمان کا تقاضا ہے، توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یہی توبہ کا طریقہ۔ توبہ کے کتنے طریقے تھے؟
ہر چیز میں نہیں، اس کی ایک نوعیت ہے. کسی کا قرض لینے کے بعد فلاں کا دینا ہے اللہ مجھے معاف کر دی، یہ توبہ نہیں ہے. قرض کی ادائیگی کے بعد یہ جو حرکت ہے اس کی معافی ہے. مجھ سے نمازیں بہت چھٹی ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ فرض و ذمہ داری ہے ادا کرنا. پھر اس کے بعد یہ تاخیر غفلت جو کی گئی اس کے اوپر توبہ ہے. تو توبہ کے طریقے ہیں. اس لیے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کے اس کام کو کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اس لفظ کے بعد ہی اس سے آیت کی ابتدا ہوتی ہے. وہاں حکم دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ان اللہ کان تواب الرحیم، پھر انما التوبہ. عربی زبان میں اصل معنی توبہ، ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف پلٹ جانا. بندہ بھی بار بار ہمیشہ توبہ کرتا ہے تو بندے کو بھی کہیں گے یہ بندہ تواب ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو بتاتا ہے کہ میں تواب ہوں. نافرمانی کا تقاضا یہ کہ اس کو سزا دینا، عذاب دینا. یہ عذاب دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کے پورے نام اعمال کے اندر اس کو باقی رکھنا، تاکہ حساب و کتاب کے وقت پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے. جب بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو لفظ معنی ہوئے اللہ تعالیٰ جو عذاب دینے کا فیصلہ اس کے حق میں کر رکھے ہیں اس کو رجوع کر لیتے ہیں، اس سے پلٹ جاتے ہیں. لفظ معنی یہی. اور بندہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو برے کاموں کی طرف تھا اب اس سے اپنے آپ کو پلٹا دیا، رجوع کر دیا. اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کو نہ کرنے کا ارادہ کر اب جو حکم ہے، جو تقاضا ہے، جو ذمہ داری ہے، جو اخلاق ہیں، اسی کے اوپر اپنے آپ کو جوڑ کر رکھوں گا. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ تواب کا ذکر فرماتے ہیں اس کے بعد رحیم کا بھی ذکر فرماتے ہیں. یعنی اب اس کے گناہ کو باقی نہیں رکھیں گے، اس پر ہم فرمائیں گے. پھر اسی کے بارے میں پھر اب آج کی اس آیت میں بتاتے ہیں علیمًا حکیمہ کے ساتھ کہ یہ توبہ جو تم کر رہے ہو تمہارے دل کے ارادے کو خوب اور بہتر جانتے ہیں کہ توبہ کرنے میں تمہاری نیت کتنے اخلاص کے ساتھ تھی یا ہے یا نہیں ہے. اور ایسا توبہ کرنے پر حکیم بتایا، تواب علیمًا حکیم. ایسے بندوں کو معاف کر دینا یا ان حکمت اور مصلحت اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اس لیے معاف کرتے ہیں. تو بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک کام ہے، جو نام ہے، جو آپ کی ذات سے جڑے ہوئے کام ہے، وہ تواب ہے. تو یہ کب تک ہوتا ہے؟ آج کی آیت میں وضاحت ہے. انما التوبۃ، انما آتا ہے کہ یقیناً ایسی کیفیت ہے تو ہی بات ہے، نہیں تو نہیں. یقیناً توبہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، بندوں کی قبول کرنے کا وعدہ فرما کر رکھا ہے. جن بندوں کو یہ حاصل ہوتا ہے ان تمام لوگوں کو جو برائیاں کرتے ہیں، چھوٹی بڑی سب آمیز ہو، زنا سے لے کر، شراب سے لے کر، جوے سے لے کر، سود سے لے کر، ظلم و زیادتی سے لے کر، حق تلفی سے لے کر، کسی کی دل شکنی سے لے کر، کسی کے حقوق پوری طرح ادا نہ کرنے سے لے کر، ساری کی ساری چیزیں آگے لفظ سو کیا تھا. اسی کی جمع سیاحت آئیں گی قرآن. تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو برایاں کرتے ہیں جہالت میں یعنی حماقت میں، نادانی میں، بیوقوفی میں.
دوسرے روایتوں میں کہ کل من عصا وہ جاہل، چھوٹا ہو کے بڑا گناہ، نماز کو وقت میں ادا نہیں کیا، شریعت کی اصطلاح میں وہ جاہل ہے، روزہ چھوڑا وہ جاہل ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچی شریعت کی اصطلاح میں وہ جاہل ہے، کسی کا حق طلب کیا وہ جاہل ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے انسان، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا اس آیت کے معنی مفہوم کے اندر جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سمجھا ہے، وہ سمجھنے کے بعد وہ سمجھی ہوئی چیز ہم تک منتقل ہوئی۔ ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہر غلطی جو چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، جو کرتا ہے وہ حماقت میں ہی کرتا ہے، نادانی اور بیوقوفی میں ہی کرتا ہے، چاہے وہ گناہ آمدن کرے کہ ساون کرے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے، سمجھ کر بھی کر رہا ہے تو یہ حماقت ہی میں کیا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی کیا ہے تو یہ بھی حماقت میں ہی کیا ہے، جہالت میں ہی کیا ہے۔ وہ کیا جہالت ہے؟ گناہ کو تو جان لیا، گناہ سے حاصل ہونے والے عذاب سے نہ واقف ہے، یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے۔ یہ کرنے کے بعد جو وبال آنے والا ہے اللہ کی مخلوق کے درمیان میں، آخرت میں اللہ کے پاس جو ہونے والا ہے، اس کو ملحوظہ کھا نہیں، یہ جہالت، یہ حماقت ہے۔ یا کہ جو کچھ کیا ہے، کسی کا حق طلب کیا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی گلوچ دی، کسی بھی قسم کے کوئی حد بندی نہیں، 20 خرابیاں، تو دنیا کی لذت کو حاصل کرنا سامنے رکھا، ملحوظ رکھا، جو کہ اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کی زندگی میں تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو باقی رہنے والی ہے لذت، لیکن آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والی لذت۔ اس کے جاننے کے اندر حماقت سے کام لیا، جانا نہیں، تو اسی کو فرماتے ہیں وہ تمام لوگ، یعنی ہر گناہ ایسے کرتا ہے، جو لوگ یہ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں جہالت میں، حماقت میں، حماقت کی وجہ سے اس کو حماقت کرو، نادانی کہو، بیوقوف۔ ارے جاہل اگر کسی کو کہتے ہیں تو نادان، حقائق سے غافل رہ کر کچھ بھی کرتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، عربی میں یہ لفظ من قریب، ان قریب عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی آتا استعمال، زیادہ دیر نہ کرتا ہو، جب بھی موقع ملے، جب بھی بات سمجھ میں آ جائے، چاہے گناہ کرنے کے فوری بات ہو یا اس کو یہ توفیق سمجھ میں آئی گناہ کرنے کی دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد، لیکن موت سے پہلے وہ قریب ہی ہے۔ جو بہت جلد توبہ کر لیتے ہو، ترجمہ تو اتنا چنگا، بہت جلد توبہ کر لیتے ہو، توبہ ہاتھ مان لینے کا نام نہیں، جس کو برا بھلا کہے، معافی طلب کرے، معافی مانگے، یہ توبہ ہو۔ جس کا حق طلب کیا، حق ادا کر دے، یہ توبہ ہو۔ نمازیں چھوٹیں اس کو ادا کر لی، یہ توبہ ہو۔ ایسے گناہ جس میں سزا جاری کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ، سامنے اپنے آپ کو اعتراف کر کر سزا کو بھگت لے، یہ توبہ ہوئی۔ بنی اسرائیل کو تو ایک توبہ کا طریقہ ایک غلطی کے اندر، جو معبود الہی کے بارے میں غلطی کر بیٹھا تھا، موحد ہو کر، توحید پرست ہو کر، ایک غیر معمولی کارنامے کو سامنے دیکھ کر فوراً
اللہ کا بھگوان کا درجہ دے بیٹھا تھا. جب قائل ہوئے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اقتلوا انفسکم، تمہاری توبہ یہ ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ منحرف ہوئے تھے، سب ہاتھ میں تلواریں لو، یہ اس کی گردن ماری، اس کی گردن ماری، اس کی گردن ماری، اس کی گردن ماری. یہ توبہ ہے. بات سمجھ میں آئی تھی. ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑائے برابر. جو نہیں کرنا چاہیں گا تو جہالت نہ آخرت کے آزاد اس سے بے خوبی کا مظاہرہ کیا. کتنا بھی جینے کے بعد مرنا ہے. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ اسی بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ یقیناً علیم میں خوب جانتے ہیں تمہاری توبہ کی حقیقت کو. دل کے کس ارادے کے ساتھ، اخلاص اس میں ہے یا نہیں. تمہارے کرنے کے بعد اس توبہ واقعی قبولیت کے قابل ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا. نہ کہہ دینا کافی تھا، لیکن اسی چیز کی مزید وضاحت کے لیے پھر ایک آیت صرف 2 سطروں پر مشتمل. اچھی طرح سن لو کہ توبہ ان لوگوں کی ہو ہی نہیں سکتی زندگی بھر برائیاں کرتے چلتے ہیں، خطائیں کرتے چلتے ہیں، ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو ہٹاتے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے درمیان میں رعایت کرتے ہی نہیں. جب اللہ کی مخلوق میں رعایت نہیں کرتے تو اللہ کی مخلوق کے خالق کے احکام کے اندر میں بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں. حتیٰ کہ وقت آ جاتا ہے موت کے فرشتے ان کے پاس موجود ہو جاتے ہیں. یعنی وہ بیماری مرض الموت جس کے اندر موت واقع ہونے والی ہے، اس کیفیت میں یہ کیفیت کبھی تو دنوں چلتی ہے کسی کے لیے. اس دنیا سے ہٹ کر اس عالم کی فرشتوں والی زندگی اس کو دکھائی دینے بھی لگتی ہے، لیکن یہ زبان سے ادا نہیں کر پاتا. اس کو کہتے ہیں حضر احدام الموت، اس کو نزا کے عالم میں کہو. اس میں بھی افاقہ ہوتے رہتا، جاتے رہتا، بے چینی ختم ہو کر پوری طرح ہوش حواس آئی جیسے دکھتا، جس کا نام افاقہ رکھتے ہیں. یہ ساری کیفیتوں کے شروع ہونے سے ذری در پہلے بھی اگر توبہ کرتا تو ہوں گا. اب یہ افاقے میں توبہ کرا فلاں کرا اس کا اعتبار نہیں. اس کی وضاحت کس آیت میں؟ جب ان کو موت حاضر ہو جاتی ہے، نزا کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس وقت کہنے لگا، سمجھ میں آ گئی بات، انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کا اعلان ہے نہیں قبول نہیں کرتا. اس کو ایک واقعے سے بھی وضاحت کرے سورہ یونس کے اندر. زندگی بھر مخالفت کی فرعون نے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا. آدمی ایک ساتھ نہیں ڈوبتا، جاتا ہوتے کھاتا، اوپر آتا، جاتا آتا جاتا. جب وہ غرق والی کیفیت اس کو پہنچ گئی، پا لیا اس نے، پانی کے اندر آتا کہے گا کیسا؟ جاتے گیا، آتے گیا. اس نے کہا قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. آمنت برب ہارون و موسیٰ کے الفاظ کا. اور یہ بھی بات ہے انی کنت من المسلمین. اجی جس رب کا تذکرہ اب تک چل رہا ہے، یہ جھگڑا جب سے چل رہا ہے، میں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر کر جو موسیٰ کا جو رب ہے، ہارون کا جو رب ہے اللہ تعالیٰ، اب میں ایمان لاتا ہوں. آمنت برب ہارون و موسیٰ، اور میں مسلمانوں میں سے اپنے آپ کا شمار کرتا ہوں. اس اللہ نے فرمایا آل آنا،
یہاں بھی وہی لفظ ہے انی تبت الآن آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب سمجھ میں یہ بات تجھے. اس سے پہلے پوری زندگی تو نے کیا کیا؟ وکنت من المفسدین، انتہائی مفسد، شریر بدماش قسم کا شخص رہا تو. اس واقعے کے ذریعے سے اس واقعے کو ذکر کر سینکڑوں ہزاروں برس پرانا واقعہ اس امت کو ذکر کر سبق کیا دینا ہے؟ یہی سبق دینا ہے. اب تیری توبہ قبول. یہاں بھی وہی مطلب ہے حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، جب وہ کیفیت آ جائے گی اس وقت بندہ اگر یہ کہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا. اسی طرح ان لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوں گی، کرے نہیں اسی کیفیت میں چلے وقت آیا موت کا، فرشتہ آیا، روح اچانک خف کر لیا، نکل گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے اندر خاص دعا یہ ہے اللہم اجعل التوفیق للتوبۃ قبل الموت. ہماری زندگی چالیس سال تو یہ اہتمام کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مطلب ہے کہ آنکھ نہیں لگی. 40 سال تک عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کر کے نماز عشاء ادا کیا تو نماز فجر اسی میں ادا کیا. رات بھر قیام اللیل، کسی مہینے کا فرق نہیں، کسی موسم کا فرق نہیں، رات کے طویل ہونے کا فرق نہیں، رات کے صغیر چھوٹے ہونے کا فرق نہیں. ہمیشہ دعا میں یہ تھے اللہ تعالیٰ موت سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما، وَاجْعَلِ الرَّاحَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد بھی مجھے راحت عطا فرما. جنہوں نے دین کو سمجھا تھا، دین کا خلاصہ جو سمجھا تھا، اسلام کی حقیقت جانی تھی، آپ کا پڑوسی دیوار لگی ہوئی یہودی تھا، اس کا ٹائلٹ کا حصہ اسے پھجر کر اس کے طہارت خانے کا آپ کے گھر میں مسلسل گرتے رہتا تھا. کبھی ایک دن بھی اس کو بلا کر سمجھائی بھی نہیں، کسی کے سامنے ذکر کیے بھی نہیں. روزانہ اپنے گھر کو صاف کرتے، اس طرح مسلسل 10 سال برداشت کیے. 10 سال کے بعد اس کو پتا چلا کہ تمہاری اذیت کو امام صاحب ایسا برداشت کرتے چل رہے، تو اتنا متاثر ہوا، معافی مانگا، پھر اصلاح کر لیا، اور اس مدبرانہ بردباری کے مظاہر کو دیکھ کر پھر اسلام میں قبول کیا. یعنی اسلام کے اندر برداشت کرنے کو عبادت میں سب سے بڑا درجہ ہے. اس میں غصہ کرنا بجا ہے، غلطی بجا ہوئی ہے. ایسے وقت پر صبر کرنا یہ غیر معمولی طاقت. مشہور زمانہ پہلوان سے بڑی پہلوانی بتلایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کفار، یعنی جب توبہ نہیں ہوئی تو کافر ہوگا درجہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا. یعنی آخرت میں عذاب سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہوگی. ان میں ان کافروں میں کیا فرق ہوا؟ کیونکہ یہ آیتیں جتنے آ رہے ہیں سورہ نساء کی ابتدا سے، ہر آیت میں انسان کی زندگی سے جڑا مستقل ایک حکم نامہ مسلمانوں سے خطاب ہے. یہ غلطیاں جو مسلمانوں سے ہوتی ہیں اس کے بارے میں وضاحت ہے، اس لیے توبہ ہمیشہ کرتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اللہ کا اعلان ہے ان کے لیے تو ہم نے تیار کر رکھا ہے، کریں گے نہیں. ادھر برائیاں ہوئی، ادھر تیار ہو رہا ہے. دردناک قسم کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. احکام کے سلسلے کے ساتھ درمیان میں
ان میں خرابیاں پیدا ہونے والے سے نجات چھٹکارا پانے کے طریقے بتانے کے بعد پھر احکام کا سلسلہ آنے والی آیت سے آگے بڑھتا ہے۔